تھی وہ ساتھ جب کشتی انسانیت کفر و شرک کی تلاطم خیز لہروں میں ہج کو لکھا جا کر غرقاب ہو رہی تھی. کتنا پرخطر تھا وہ لمحہ جب نوجوان بیوہ کو نظر آتش کرنے میں کسی کی جبین پر ہلکی سی شکن تک نہ آتی تھی. کتنا بھیانک تھا وہ ماحول جب زندہ بچیوں کو ماں کی گود سے چھین کر کے سپرد خاک کر دیا جاتا تھا. بہن آپ لوگ الحمدللہ الحمدللہ مستحق الحمد والصلاة والسلام على محمد أشرف رسول وأكمل عبد وعلى آله وأصحابه ذوي العلا والمجد صلاة وسلاما دائمين لا حد ولا عد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر سننے کے موڈ میں ہیں ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہ کر کے اللہ بولیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح قرطبہ کے اس وسیع و عریض صحن میں تشریف لائے. شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ان جگمگ جگمگ مہتاب کا عالم کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سننے اور سنانے کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں. بیداری ہماری طرف سے بھی ہونی چاہیے اور بیداری آپ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے. اگر کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ بولتے رہیں. صرف سن کر کے ثواب کمانے پر کام نہ چلائیں بلکہ بول کر کے بھی کام چلائیں. یہ محفل ہی محفل عشق ہے, محفل ذکر ہے. یہاں بول کر کے بھی ثواب کمانا ہے اور سن کر کے بھی ثواب کمانا ہے. ہم جو بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعریف و توصیف کرتے ہیں تو ہم اپنے کلام کے ذریعے حضور کی تعریف نہیں کرتے بلکہ حضور کی تعریف کر کے ہم اپنے کلام کو زینت بخشتے ہیں, اپنی شخصیت کو سنوارتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. یعنی میں نے حضرت حسان جو شاعر رسول ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے کلام کے ذریعے حضور کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ حضور کی تعریف کر کے میں نے اپنے کلام کی تعریف کی ہے, اپنے کلام کو زینت بخشا ہے. اسی طرح ہم یہاں حضور کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو حضور کے ذکر کے ذریعے ہم اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس امید میں بیٹھے ہیں کہ رب تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور پھر اس حاضری کو قبول فرما کر کے اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اس محفل کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. حضرات آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ایک مرتبہ لو لگا کر محبت کی تھالی میں درودوں کی ڈالی سجا کر پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات شاعر کہتا ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. اور ایک نام مصطفیٰ ہے
جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کا حال کیا تھا؟ کرۂ ارض کی اس وسیع اور پاک فضا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت کے بعد اس خود سر دنیا میں کسی دینی مربی کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ خدائے واحد کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا کوئی گروہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ دم توڑتی ہوئی انسانیت کو سہارا دینے والا کوئی نہ تھا۔ رب الارباب کے دین کو پھیلانے والی کوئی طاقت دکھائی نہ دیتی تھی، حتیٰ کہ کسی ہادی کی پرچھائی تک نظر نہ آتی تھی۔ خالق ارض و سما، مالک انس و جاں کی عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا، بلکہ جگہ جگہ انتشار تھا، جگہ جگہ بے چینی تھی۔ خدائے لم یزل کی عبادت کے بجائے خود ساختہ بے جان بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی۔ آگ کے دہکتے ہوئے فلک شگاف شعلوں کو معبود برحق سمجھ کر ان کی عبادت کی جا رہی تھی۔ وحشتوں پر بلیت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایک بھائی کی تلوار دوسرے بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے ہمہ وقت نیام سے باہر رہتی تھی۔ یتیموں اور بیواؤں کی قدر و منزلت انسانی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ پوری انسانی آبادی گناہوں کے بار سے دبی ہوئی چیخ رہی تھی۔ افراد انسان کے قلوب سے عزت و شرافت کی کھلی ہوئی کلیاں سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی۔ الغرض ہر صورت سے خدائے واحد کی وحدانیت کا انکار کیا جا رہا تھا۔ کہیں پر دریا کی بے قرار لہروں کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کیا جا رہا تھا، کہیں پر چاند و سورج اور جھلملاتے ہوئے ستاروں کے روبرو اپنی جبین عقیدت کو غم کیا جا رہا تھا، کہیں پر اپنی کامرانیوں کے لیے خود تراشیدہ بتوں کے سامنے سر ٹیکا جا رہا تھا۔ حقوق العباد غصب کرنا عام طور پر ضروری بن چکا تھا۔ عدل و انصاف کا نام و نشان صفائے دہر سے محو ہو چکا تھا۔ لوٹ کھسوٹ، چوری، عیاشی، شراب خوری اور حرام خوری محبوب ترین مشغلہ بن چکا تھا۔ ارے ماں کی آغوش محبت سے ننھی بے گناہ بچیوں کو چھین کر سپرد خاک کر دیا جاتا تھا۔ یتیموں اور بیواؤں کی عصمت و عفت کو سرے بازار نیلام کر دیا جاتا تھا۔ عورت کو اس مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا کہ اس کو صرف خواہشات نفس کی تکمیل کا ذریعہ یہ اعلی تفریح سمجھتے تھے۔ عورتوں سے حقوق زندگی چھین لیے گئے تھے۔ اللہ اللہ، کتنی بھیانک تھی وہ گھڑی جب کفر و الحاد کی گھنگھور گھٹائیں انسانی سروں پر منڈلا رہی تھی۔ کتنی کرب انگیز تھی وہ ساتھ جب کشتی انسانیت کفر و شرک کی تلاطم خیز لہروں میں ہج کو لے کھا کر غرقاب ہو رہی تھی۔ کتنا پرخطر تھا وہ لمحہ جب نوجوان بیوہ کو نظر آتش کرنے میں کسی کی جبین پر ہلکی سی شکن تک نہ آتی تھی۔ کتنا بھیانک تھا وہ ماحول جب زندہ بچیوں کو ماں کی گود سے چھین کر کے سپرد خاک کر دیا جاتا تھا، قبر کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا بھیانک تھا وہ ماحول، کتنا خطرناک تھا وہ ماحول جب انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ کیسا پرملال تھا وہ وقت جب زبردست زیر دستوں کی ہڈیاں چوس رہے تھے، کمزور کی تباہی کے ایام تھے۔ تو ٹھیک ایسے بے روی کے ماحول میں ضرورت تھی ایک ایسے محسن انسانیت کی جو ایک ہی وقت میں مونس و غمخوار بھی ہو، جو یتیموں اور بیواؤں کا ساتھی بھی ہو، جو زیر دست اور غلاموں کا ہمدرد بھی ہو، جو نبوت اور رسالت کا سنگم بھی ہو، جو مسیحائے زخم و جگر بھی ہو، جو عدل و انصاف کا مرکز بھی ہو، جو بے سہاروں کا سہارا بھی ہو، جو بے کسوں کا کس بھی ہو، جو بے بسوں اور بے کسوں کے بہتے ہوئے اشکوں کو اپنے دامن کرم میں جذب کرنے والا بھی ہو۔ تو پھر کیا تھا؟ کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی ولادت کا سوال آ ہی گیا۔ صورت تسکین کی نکلی دل سیناب سے، یعنی ایک کرن چرخ پر پھوٹی اچانک تحتاب سے، یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مکہ کی سرزمین میں حضرت عبداللہ کے گھر میں پیر کے دن صبح
शादी के वक्त हजरत आमिना की गोद में हबीबे किबरिया इमामुल अंबिया बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा बेचारों के चारा गरीबों के हामी यतीमों के वाली शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताजदार अरब व अजम फख्रे आदम व बनी आदम यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो गई। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पूरी दुनिया ज़ुल्मत में बहार आ गई। हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई, हर तरफ उजाला ही उजाला फैल गया। तौहीद का सूरज शुरू हो गया, आलम का नक्शा बदल गया, आतिश का दे फारस बुझ गया, मजूसियत का शिराजा बिखर गया, बाग़े हस्ती में बहार आने लगी। सनम खानों में खाक उड़ने लगी, बुत खानों में हलचल मच गई। जालिमों का जुल्म और आकाओं की डिक्टेटरी खत्म हो गई, वहशत और बर्बरियत निस्त नाबूद हो गई। कुफ्र और इल्हाद की इमारतें पारा पारा हो गई और 360 खुदाओं के पुजारियों को एक खुदा की मारिफत हासिल हो गई। और लातो मनात उस्सा व हुबल के पुजारियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद कर दी, जिसकी मंजर कशी करते हुए शायर ने क्या खूब कहा है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। अरे खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। वल्लाह क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए किराम, कुर्तुबा इंस्टीट्यूट